نبی کے صدقے میں بغداد کے سرزمین پر بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی نصیب ہوئے ہیں. وہاں کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے آئیے اس نبی کے بارگاہ میں جس نبی کے صدقے میں ہندوستان کے دھرتی پر ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نصیب ہوئے ہیں اجمیر کے دھرتی پر. آئیے اس نبی کے بارگاہ میں جس نبی کے صدقے میں دلی میں نظام الدین نصیب ہوئے ہیں. ذہن کو اور تھوڑا قریب کیجئے اور دل سے سنیے, دل کو اور جان کو لگا کر سنیے. آئیے اس نبی کے بارگاہ میں جس نبی کے صدقے میں دلی میں نظام الدین اولیاء نصیب ہوئے ہیں. ارے آئیے اس نبی کے بارگاہ میں جس نبی کے صدقے میں بمبئی میں علی حاجی نصیب ہوئے ہیں. وہاں سے ہوتے ہوئے چلیے آئیے بریلی کے دھرتی پر ارے جہاں پر حضور تاج شریعہ نصیب ہوئے ہیں. آئیے اس نبی کے بارگاہ میں جس نبی کے صدقے میں حضور اعلیٰ حضرت نصیب ہوئے ہیں. ارے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہم سب کے لیے سارے جہان کے لیے ہمارے نبی کو دونوں جہان کے سرور مالک و محتاج رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ارے اسی نبی کے بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر اپنی انداز میں باواز و بلند درود شریف پڑھیے. ارے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے, جس کو سننا بھی ثواب ہے, اور برادران ملت اسلامیہ اسی کو اپنے دل و جان سے پڑھیے باواز و بلند اپنے انداز میں. اللہم صلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کے دھرتی پر ٹوٹی ہوئی چٹائی لے کر قلم اٹھاتے ہیں اور کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بولیے سبحان اللہ. کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور میرا یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میرے نبی کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں اور رضا کا قلم اٹھتا ہے تو اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بول دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام میں اگر نہیں بولیں گے تو کس کے کلام میں بولیں گے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, میں چمکا ہمارا نبی. اور ہم لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو اعلیٰ حضرت اسی کے روشنی میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. بول دیجیے سبحان اللہ. کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا بول دیجیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو برادران اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتے ہیں
اور نہ ہی انہیں کوئی غم۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے معلوم کیا ہوا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ابھی کے زمانے میں تو ایسے ایسے آدمی ہیں، ایسے ایسے انسان ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھ لیتا ہے، اگر کسی شخص کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو اپنا خدا مان لیتا ہے، اس کو اللہ کا ولی مان لیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کی پہچان کیا ہے، چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ باواز و بلند بول دیجئے، میرے نام پر نہیں، آپ کے نام پر نہیں، میرے نبی کے نام پر بول دیجئے، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بول دیجئے یا رسول اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ولی کی پہچان کیا ہوتا ہے، چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کو کوئی چیز کی ڈر نہیں ہوتا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے۔ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ وقت کے بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی شہنشاہوں سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی چرندہ و پرندہ سے نہیں ڈرتا، جو جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی شیر سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی باغ سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی دشمن سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی سانپ اور بچھو سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتا ہے وہ کوئی پہاڑ اور سمندر اور دریا سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسی سے ہی سب کچھ ڈرتے ہیں۔ اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پڑھ لکھ کے دھرتی پر ٹوٹی ہوئی چٹائی لے کر قلم اٹھاتے ہیں اور کیا یہ خوب لکھتے ہیں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، اور بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں